حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ ثواب جو عالم برزخ میں انسان تک پہنچتا ہے اور جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی قبر پر 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت فرماتا ہے کہ جب پڑھ کے یہ انسان آگے بڑھتا ہے تو خداوند عالم ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو فرشتے قبر کے نزدیک آ کے عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتے اس قبر کے نزدیک عبادت کرتے ہیں تو خداوند عالم نے اس کا ثواب یعنی اس فرشتے کی عبادت کا ثواب جو رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ قبر میں سونے والے مردے کے لیے بھی ہے اور وہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ہے، کب تک؟ جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے۔ اچھا، دونوں طرف ثواب جا رہا ہے۔ امام نے اس کو مکمل کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان اس وقت تک اس کا ثواب لکھتا رہے گا جب تک کہ خداوند عالم اس بندے کو جو قبر میں سویا ہوا ہے، جو تلاوت جس نے کیا، جنت میں داخل نہ کر دے، اس وقت تک ثواب جاری رہے گا۔ مومنین پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کو کیسے ثواب پہنچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں ہر جمعے کو دنیا کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، وہ آواز دیتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم نہ سنیں، کہتی اے میرے خاندان والو، اے میرے گھر والو کہ مجھ پر رحم کرو، اور پھر ساتھ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو مال جن چیز کے ہم مالک تھے وہ سب دوسروں کے قبضے میں گیا، فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، عذاب ہم جھیل رہے ہیں، لہذا خاندان والوں کچھ درہم و دینار خرچ کرو ہمارے لیے، مسکینوں کو غریبوں میں جا کے ہمارے لیے روٹیاں بانٹو، اور اسی طریقے سے کپڑے پہناؤ، ہاں جو ضرورت مند ہیں ان کو کپڑے پہناؤ۔ یہ تینوں چاروں عمل اس روایت میں ہے کہ ہر جمعے کو روحیں آ کے اپنے گھر خاندان والوں سے فریاد کرتی ہیں، لہذا اگر انسان ان اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ روحیں یہ کہتی ہیں کہ تم یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کرو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جوڑے عطا کرے گا۔ عمل ایک، فائدہ دونوں حضرات کو ہو رہا ہے۔ جی